حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء سے اس قدر محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسافر کے ہاتھوں میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کی پرانی جوتیاں دیکھیں تو اس وقت آپ کے پاس جو بھی مال تھا آپ نے وہ مال دے کر حضرت نظام الدین اولیاء کی وہ جوتیاں فروخت کر لیں۔ ان جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ کر ہی آپ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ سے پوچھا، خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین، یہ بہت ہی پیارا واقعہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور سنائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، سوانح حیات حضرت نظام الدین کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی کچھ کرامت اور آپ کے وصال کا واقعہ بیان کریں گے۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امیر خسرو کی بھی زندگی کے کچھ حالات مختصر میں سنائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار شہنشاہ تغلق نے اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی دکاندار سلطان المسائق کے خادموں کے ہاتھ سودا فروخت نہ کرے، پھر میں دیکھوں کہ یہ شیخ فرید الدین کا عرس کہاں سے کرتے ہیں۔ جب عرس کا زمانہ آیا تو محبوب الہی نے دوسروں کی دعوت کی اور مجلس سیما آراستہ کیا گیا۔ دہلی کے لوگوں کو حیرت تھی کہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ جب مجلس اختتام پر ہوئی تو چند کشتیاں دریائے جمنا میں نمودار ہوئیں جو خود بخود خانقاہ مبارک کے نیچے آ کر لگ گئیں۔ ان میں طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ محبوب الہی نے فرمایا، لاؤ اس کھانے کو اور سب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کچھ کھانا بادشاہ کو بھی بھیجو۔ بادشاہ نے جب اس کھانے کو چکھا تو اپنی عمر میں کبھی بھی اس نے اس طرح کا نہ تو کھانا کھایا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ نے ایک بار دل میں خیال کیا کہ آج اپنے لخت جگر کا جائزہ لیا جائے کہ میرا بیٹا کہاں تک پہنچا ہے۔ آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے پاس بلایا اور اپنے جانوں پر حضرت نظام الدین اولیاء کا سر رکھ لیا۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے بالوں میں انگلیاں پھرانے لگیں۔ چند بال اپنی چٹکی میں پکڑے اور کھینچ لیے۔ محبوب الہی بولے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کے والدہ نے فرمایا، جاؤ ابھی اور ریاضتیں کرو، ابھی تم کمال کو نہیں پہنچے ہو۔ تھوڑے دن بعد آپ کی والدہ نے سوچا، آج پھر ان کا جائزہ لیا جائے، یہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کی والدہ نے دسترخوان لگایا اور کہا، بیٹے آؤ، آج میں نے آپ کے لیے کچھ لذیذ کھانے بنائے ہیں۔ جیسے ہی محبوب الہی نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ کی والدہ نے ایک کٹوری آگے بڑھا دی۔ محبوب الہی نے پیالے میں رکھی ہوئی چیز کھا لی۔ تبھی آپ کی والدہ نے دوسرا پیالہ بھی آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس پیالے میں رکھی ہوئی چیز کو ایک مرتبہ کھا لیا تو فوراً ہی آپ کی والدہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محبوب الہی نے فرمایا، کھانے دیجئے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کی والدہ نے تڑپ کر فرمایا، نہیں میرے بیٹے، اسے مت کھانا، پہلے پیالے میں دہی تھا اور اس پیالے میں چونا ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے فرمایا، جب دہی اور چونے میں فرق ختم ہو جاتا ہے تب بندہ ولایت کے پہلے جینے کو پہنچتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال 18 ربیع الثانی 725 ہجری بمطابق 3 اپریل 1325 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو حضرت امیر خسرو کی زندگی کے کچھ حالات سناتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی ولادت 653 ہجری 1253 عیسوی میں ہوئی۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ خسرو کو میری قبر میں دفن کرنا۔ ایک بار ایک فریادی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں مانگنے آیا۔ اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، لیکن 4 دن تک کوئی نظر و نیاز نہیں آئی تو آپ نے فرمایا، ہماری جوتیاں اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ فریادی جوتیاں ہاتھوں میں اٹھا کر جا رہا تھا۔ جس جنگل میں یہ فریادی ٹھہرا، اسی جنگل میں حضرت امیر خسرو بھی اپنے قافلے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کے قافلے والوں نے فرمایا، خسرو ابھی تو دلی دور ہے۔ لیکن حضرت امیر خسرو نے دیکھا
کہ ایک مسافر کے ہاتھوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کی جوتیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جوتیاں بیچو گے؟ یہ سن کر مسافر حیران ہو گیا کہ ان پرانی جوتیوں کو کون خریدے گا۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہے اسے لے لو اور یہ جوتیاں مجھے دے دو۔ حضرت امیر خسرو نے جوتیاں اپنے سر پر رکھ لیں۔ جب آپ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ یہ سن کر حضرت امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی پگڑی کو کھولا جس میں محبوب الہی کی جوتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ محبوب الہی نے فرمایا کتنے میں خریدی؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا مشاعرے کا جو بھی انعام تھا اس کے بدلے میں آپ کی یہ جوتیاں لے لیں۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے اور بولے خسرو سودا سستا ہی ہو گیا۔ حضرت امیر خسرو نے ہی ہمارے ملک میں اردو بھاشا کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 72 سال کی عمر میں غیاث الدین بلبن کے شاسن کال سے محمد شاہ تغلق کے شاسن کال تک 11 شاسن دیکھے۔ محبوب الہی نے فرمایا خسرو ہماری لمبی عمر کی دعا کیا کرو، جب ہم نہیں ہوں گے تو تم بھی نہیں رہو گے۔ ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ محبوب الہی کے وصال کے 6 مہینے بعد ہی حضرت امیر خسرو نے بھی پردہ فرما لیا۔ حضرت امیر خسرو کا وصال 13 سوال جمعہ کے دن 1325 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا آستانہ مبارک بالکل ہی حضرت نظام الدین اولیاء کے بازو میں ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا جو بھی میری بارگاہ میں آئے وہ پہلے امیر خسرو کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے بعد ہم آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شبانِ حیات ضرور سنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔